بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ انعام کی یہ دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ کا مضمون جو میں نے بیان کیا تھا، اس کا تسلسل اگر ہم تھوڑا سا ذہن میں لائیں گے تو آج کا جو چارٹ 60 سے لے کر 20 تک کے آیات، تقریباً 13 آیات آپ لوگوں کے لیے منتخب کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو آخری جو آیت ہم نے پڑھی، جس کے ساتھ آج کی درس کی آیت اب ملا لیں کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 6ویں آیت میں ان منکرین حق جو کہ سامنے نبی تھا اور نبوت کا جلال، نبوت کا منظر، نبوت کی سچائیاں دیکھنے کے باوجود بھی انکاری تھے، تو انہیں متنبہ کیا گیا کہ بدبختو، یہ بہت بڑی دردناک عذاب کی طرف تمہیں لے جانے والی چیز ہے کہ سامنے نبی ہو اور نبوت سامنے ہے اور اس کے پورے لوازمات اور معجزات کے ساتھ نبی سامنے ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، تو کہیں تمہارا بھی معاملہ ویسے ہی نہ ہو جائے جیسے پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں، 6 آیت میں قوموں کی تمام ہسٹری بیان کر دی۔ فرمایا کہ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، بہت سوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تمہارے لیے جتنی تمکین فی الارض ہے، تمہارے اندر جتنا بول بالا ہے زمین میں جینے کا، تمہاری جتنی طاقتیں ہیں، ان سے کئی بڑھ کے ہم نے طاقتیں دی ہوئی تھی ان کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کو، حامان کو، نمرود کو۔ لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ یہی روش اختیار کی، نبی کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ اہلکناہم بذنوبہم، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ ہمیں اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، فلاں اتنا بڑا ہے کیسے، سب مجھے کیا ہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی میرے پاس حیثیت اور اہمیت رکھنے والے نہیں، میں نے چاہا تو ان کو سب کو مٹا دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے اٹھا کھڑا کیا، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت مرتبہ قرآن کے اندر تنبیہ کی جا چکی ہے، تم نہیں کام کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم دوسرے لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت بھی یہی ہے۔
اگر تم نہیں کام کرو گے، تم نہیں اٹھو گے، تم اللہ کا ساتھ نہیں دو گے، تم توحید کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تم رسول کا ساتھ نہیں دو گے، تم رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، ہمیں کوئی پڑی نہیں ہے کہ کیا ہے تمہارے لیے ہم کوئی اور بھی چیزیں، تمہیں تو کیا ہے ایک لمحے میں ہم ہلاک کرتے دوسری قوموں کو لے آئیں گے۔ اور یہی تفصیل آدم سے لے کر اب تک آ رہی ہے، اور اب بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ یہ خدا کا قانون، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تم نہیں کرتے ہو، ہم امریکہ کے مسلمانوں کو بنائیں گے، وہی جو سب سے زیادہ کٹر تھے 2001 میں 11 میں وہ پکا مسلمان ہم بنا دیں گے۔ تم نہیں کرتے ہو، سوتے ہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ آج ہم نہیں دیکھتے یورپین کنٹریز میں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ہندوستان میں نہیں ہو رہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے نمبر 2 پہ ہے ہندوستان، سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا، انڈونیشیا کے بعد ہندوستان ہے۔ کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں کام ہو رہا ہے۔ یہاں کا نسلی مسلمان سوتا ہے، وہاں کا جو ابھی بنا ہے 5-6 سال کا مسلمان نہیں، 5-6 روز کے مسلمان کے پاس اتنی طاقت ایمان کی ہے کہ وہ کیا ہے، سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ راتوں کو وہ فکر کرتا ہے امت کی، ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، تم نہیں ساتھ دیتے نا، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اور دوسروں کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اب اس کے بعد جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہ وہ ہے جو ان کا سب سے بڑا انکار کرنے کا سبب گویا سمجھ لیجیے مشرکین کا تھا۔ وہ اللہ کے رسول کو صریح جھوٹا نہیں کہتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ان کی صداقت پر انہوں نے 40 سال دیکھا تھا، پھر کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اتنا پکا جھوٹا بھی ہو، خواہ وہ ابو جہل جیسا کیوں نہ ہو، اس کو بھی اندرونی طور پہ اقرار تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اس سے جھوٹ بولتا ہوا ہم نے دیکھا ہی نہیں پوری زندگی۔ جس نے بندوں کے درمیان جھوٹ نہ بولا ہو وہ خدا کے درمیان کیوں جھوٹ بولے؟ تو انہیں کیا ہے، اللہ کے رسول جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا، نہ ان کی جرات ہو سکتی تھی صداقت کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار، صدق کے اعتبار سے۔ دشمن سے دشمن بھی مانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو دوسرے پیرائے میں کبھی کہا کہ بھائی ان کو جن چڑھ گیا ہے، ہم بھی جنہ، کبھی کہا کہ مجنون دیوانے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جا بجا کیا ہے جواب دیا ہے، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے، انک لمجنون، یہ تو دیوانہ۔ وقالوا یا ایھا الساحر، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ کسی نے کہا کہ مسحور، یہ جادوگر نہیں ہے بھائی، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ انبہ جنہ، اس پہ تو جن چڑھ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں بھائی وہ بھی معاملہ نہیں ہے، اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا ہو رہا ہے، اسے تو کوئی اجمی ہے جو آ کے قرآن پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ انما یعلمہ بشر، یہ تو کوئی انسان ہے جو ان کو سکھا کے چلا جاتا ہے، اسے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سب باتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے تھے، لیکن جو بنیاد بنا کے ٹھکرانے کی تھی وہ سب سے بڑی بات یہ تھی، اگر تم اللہ ہی کے نبی ہو اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے تمہارے بقول، اور اس کو وہ بھی مانتے تھے، لات عزا کو وہ اللہ نہیں مانتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو لفظ اللہ سے بھی مانتے تھے، اور وہی اعتقاد بھی رکھتے تھے جو مسلمان رکھتے تھے کہ اللہ کیا ہے، مارنے والا ہے، اللہ کیا ہے، جلانے والا ہے، اللہ آسمان بنانے والا ہے، اللہ زمین بنانے والا ہے، اللہ نے بارشیں برسائی، اسی کی طرف سے رزق ملتا ہے، اسی کی طرف سے ہماری تقدیریں بنتی ہیں۔ سب کا سب مشرکین مکہ مانتے تھے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون اللہ۔ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، ان بدبختوں سے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، من يرزقكم من السماء، آسمان سے کون رزق دیتا ہے تمہیں؟ امن يملك السمع والابصار، دیکھنے کی اور سننے کی قوتیں تمہیں کون دی ہیں؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن يدبر الامر، کون تمہاری تقدیریں بناتا ہے؟ فسيقولون اللہ، جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ آج ہمارا بھی نہیں ہو، نسلی اعتقاد والے مسلمانوں کا بھی اتنا پختہ یقین نہیں ہے۔ اگر ان سب باتوں کو کھڑا کہ ہم پوچھیں کسی مسلمان کو، بولیں گے کہ سماعت انہوں کو کالے شاہ ولی دیے تھے، انہوں بصارت انہوں کو موسیٰ شاہ قادری دیے تھے، رزق تو کیا ہے ہمیں، ہمیشہ عبد القادر جیلانی سے بھائی ملتا ہم نا، سیدھا بولیں گا۔ اتنا کمزور ہمارا عقیدہ ہے
ان کا تو اتنا تو پختہ تھا، قرآن گارنٹی دے رہا ہے، تو وہ مانتے تھے اور اللہ کی قدرت کے ساتھ مانتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ اب یہ مسئلہ اٹکا ہوا تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ رب العالمین جس کو تم کہتے ہو اللہ، ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اگر اس کی طرف سے آئے ہو تو پھر تمہارے حشم ششم خدم خدام ملائک تمہارے لیے پروٹوکول ہونا چاہیے۔ یہ کیا تم بازاروں میں کھاتے پھرتے عام انسانوں کی طرح؟ ہم تو نہیں مانتے ایسے۔ ہاں، دہلی سے کوئی گورنر بن کے آئے تو اب اس کے لیے 2 کاریں پیچھے 2 کاریں آگے تو ہونا، لال لائٹ والی ایک گاڑی تو ہونا ہے نا۔ اب کوئی آگے کھڑ جائے اور کہے کہ میں دہلی سے گورنر بن کے آیا ہوں تو مانے گا؟ مسئلہ یہ آ کے اٹک گیا تھا اصل میں ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہے تو ایک فرشتہ ساتھ میں کیوں نہ اترتا جو کہتا پھرتا کہ بھائی یہ دیکھو نبی میں فرشتہ ہوں، ڈائریکٹ آیا ہوں، میں ان کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں، لاؤ فرشتے کو لاؤ ساتھ میں لا کھڑا کرو۔ یعنی تو دوسری بات کہتی اگر اتارنا ہی تھا تو تمہیں کیوں جی اتارا؟ فرشتے ہی کو اتار دیتا۔ اللہ کے ہاں فرشتوں کی کون سی کمی ہو گئی تھی کہ انسانوں میں سے انتخاب کرے؟ اللہ فرشتوں ہی کو اتار دیتا۔ تو ہم نہیں مانتے۔ یہی وہ چیز تھی جو آج بھی ہمیں کھائے جا رہی۔ آج کا مسلمان بھی اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ بھی کیا بولتا ہے؟ اللہ کے رسول کے انسان بول دے تو پھر رسول کی توہین ہو گئی جی، نور بولو جی، نور، فرشتہ بولو، انسان کیسے ہو جائیں گے؟ انسان ہو گئے پھر رسول کیسے بنیں گے؟ یہ تو مسئلہ ان کا بھی تھا، اسی تو نہیں مانا۔ تو مشترک مسئلہ ہے ہمارا ان کا آج میں، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر؟ انسان تھے یا ملک؟ تو مجموعی طور پر مسلمانوں کا کیا اعتقاد ہے، خاص کر بریلوی طبقے کا، اور کیسے لوگوں کو بناتے ہیں ذہن اللہ کے رسول جیسے انسان بن گئے تو کیسا جی ہوں گا؟ یہ اتنا مسئلہ تھا، اگر وہ نور ہوتے تو پہلے قبول کر لیتے یہ لوگ۔ ان کو بھی یہی مسئلہ آڑے تھا، تمہیں انسان کیوں بن کے آئے؟ تمہارے ساتھ یا تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا تو تم خود فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی سب سے بڑا ان کا پوائنٹ تھا جس پہ وہ مرکزی حیثیت سے یہ سوال بنائے ہوئے اللہ کے رسول کا انکار کرتے۔ ابھی ان 2 آیتوں میں بڑے شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 آیتیں نا بہت اہم ہیں کہ فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سب سے پہلی بات بدبختو جو تم انکار کر کے یہ کہتے ہو کہ فرشتہ اتر جاتا، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا، جتنے بہانے جو کرتا ہے نا بندہ، اصل میں نہ ماننے پر جب ٹھن لے، کمر بستہ ہو جائے، ٹھان لے کہ اس کی بات نہیں ماننی ہے، پھر تو وہ ہزاروں بہانے کرتا ہے، خاص صاف ہی نظر کیوں نہ آ رہا۔ نہیں ماننا انہیں ڈیسائیڈ کر لیا، اب انہیں کیا نہ کیا لاگو رکھیں گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، بدبختو اگر قرآن، یہ قرآن باقاعدہ تمہارے آنکھوں کے سامنے نازل ہوتا اور پیپر میں نازل ہوتا۔ قرطاس پیپر کو کہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں قرطاس۔ قرطاس مصحف کی شکل میں اگر نازل ہو جاتا، پرنٹ وہاں سے مکے سے نہیں، کہاں سے؟ آسمان سے پرنٹ ہو کے نازل ہوتا۔ فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم، لمس چھو لینا، فلمسوہ بأیدیہم، اس کو اپنے ہاتھوں سے تم چھو بھی لیتے، دیکھ بھی لیتے پیپر کہاں کا ہے، اچھا اچھا یہاں کوالٹی اتنی جی اسی آسمان میں بنی گی دستا برابر کی کوالٹی ویسی ہے، چھو کو بھی دیکھ لیتے۔ فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم، اتنا بھی ہو جاتا، چھو لے کو بھی کیا بولتے؟ لقال الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، ارے جادو کر دلا جی، کیا کہ پیپر بھی الگ ہی لگتا ہے، نہیں تو یہاں کا پیپر ہی چلتا تھا، ہم نہ کہیں کو محسوس ہوتا ہے جادو کر دلا ہے، تب بھی یہ بولتے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ماننا نہ ماننے پہ۔ ایک نے ٹھان لیا نہیں ماننا ہے، اب تمہیں لاکھ بولو کیا نہ کیا نکالیں گا، کیا جی اتنے سری آیتیں ہیں نا جی، کئی کو یہ خبر کو جاتے ہیں، کیجیے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ نہیں صاحب تمہیں پی اے کو جاتے ہیں تو کسی بھی ہم منسٹر کو پکڑنا تو پی اے کو جاتے نہیں، تمہیں چیلا پکڑنا کا تو توا رکھنا نہیں بیچ میں، کیا نہ کیا بولیں گا چنے بے خوف۔ چیلا کون ہے، توا کون ہے؟ اب اس میں کون چیلا کون توا، کون آگ؟ سری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ غلط میں ہے، لیکن ماننا نہیں، ٹھان لیا پہلے سے، اب نہیں مانتا ہو، کتنا بھی بولو، بخاری لا کے سامنے رکھ دو تب بھی بولے گا بخاری کا تو کیا جی کیا، بخاری کا تو انسان نہیں کہ انہوں بھی غلطی کریں گے، تمہیں بخاری کا بخار چڑھ گا جی، تم نا بخاری کا بخار چڑھ گا، سب بولیں گا نہیں، مانیں گا نہیں، کہ ماننا نہیں پہلے ڈیسائیڈ کیا ہے نا وہ تو،
تو اسی لیے اللہ تبارک پہلے ان کا جواب دے گا جو ہڈ ڈرم ہے، جو نہیں مانتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا، اس کو جاؤ پانی لانا نہیں، خدمت کرنا نہیں، باپ کی بولو بیٹھ گا صورت میں، بابا پانی لا رہے نہیں، با میٹھا کی ایسا با کھارا کی با نہیں، با میٹھا پانی ٹھنڈا کی نہیں، آپ گرم کی با نہیں، با کیا ہے جو ملتا نہیں، فریج کے اندر رکھو نا وہ لاؤں گی نہیں، آپ گھڑے میں ہے نا وہ لاؤں، ارے لانا رے کیا آتا ہے پانی لانا کرو بولتے سنتے ہی لے کو آتا ہوں کون جانا بول کو ڈیسائیڈ کر لیا، تو نہیں جانا بولو ڈیسائیڈ کرا تو اتنے سوال کرتا، بابا بولتا نکو با جات نکو تو پانی لانے، ہاتھ بیٹھ جاؤ پھر تو یہ ہڈ ڈرمی اور ماننا، یہ پہلے ایک دو گروپ ہے، جو ماننا ڈیسائیڈ کرتا ہے نا ان کے لیے الگ راہیں ہیں، جن کا مطلب پہلے سے ہی نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کیا دیکھ کے بھی مانتے نہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے ان لوگوں کا جواب دے دیا جو نہیں مانتے، فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ہم قرطاس پیپر بھی نازل کر دیتے آسمان پر اور تم چھو کے بھی دیکھ لیتے پھر بھی تم کہتے یہ جادو۔ اچھا اب دوسرے لوگوں کا جنہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ فرشتہ ساتھ میں ہونا یا خود فرشتہ ہونا، تب ہم مانیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ان دو آیتوں میں آج کا ہمارا بھی حل ہے، جو لے کے پھرتے ہیں نور کی بشر کی، بشر کی نور کی، بڑا جھگڑا ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول انسان تھے یا نور تھے؟ نور یا بشر کا مسئلہ کیا ہے؟ قدیم مسئلہ، جب سے بریلویت پیدا ہوئی تب سے لے کو اب تک جھگڑ لے کو چھین، مرنے والے مر کو بھی چلے گئے، ان کو معلوم بھی ہوگا پھر بھی چھوڑتے نہیں ہمارے لوگ، پھر برابر وہ مسئلے پہ گفتگو کرتے چلے۔ آج جواب دیکھیے ان دو آیتوں میں، یاد رکھ لیجیے 8 اور 9 میں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، انعام کی بڑا کھل کے تردید کی گئی ہے اس میں شرکیہ اعمال کی پورے کے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ بدبخت لوگ، انکاری لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہو گیا۔ انزل علیہ ملک، ایک فرشتہ تو کم از کم پروٹوکول میں ہونا چاہیے تھا، جو ساتھ ساتھ مل کے پھیل کے پھرتا، بھائی دیکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی ہیں، میں فرشتہ ہوں۔ تو اللہ بولتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، قصہ تمام ہو جاتا، تمہیں جیتش نہیں۔ ہمیں فرشتے وہ کب نازل کرتے؟ جب انہیں جینا نہیں بول کو ڈیسائیڈ ہوگا تو فرشتہ نازل ہوتا، عذاب ہوتا، تمہیں سب کے سب کیا ہے چٹیل میدان بن کر رہ جاتا، اس وقت ہی ہمیں فرشتے کو بھیجتے۔ تمہیں اب بھی فرشتے کو بھیجو بولے تو ہمیں جب بھیجیں گے تمہارا کام تمام ہو جائے گا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تمہیں مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اب ویسے فرشتے کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو کیا؟ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ کے عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے فوراً فرشتہ نہیں بھیجا تمہارے گناہوں پہ، اگر بھیجتا تو وہیں مر جاتے۔ دو وجوہات سے مر جاتے، ایک وجوہات سے یہ کہ فرشتہ اگر اپنی حیت اصلی میں نازل ہو جائے تو ہمارے آگے چلے جائیں گے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر فرشتہ غیر مرئی طور پر جیسے اب بھی موجود ہیں فرشتے ویسے نازل ہوتے تو پھر ہمیں ویسے ہی رہتے کہ جو ہم کو نظر نہیں آتا، پھر کہتے کہاں جی فرشتہ خالی آواز آتی نہ دکھتا نہیں نہ جی بولتے، وہاں بھی مسئلہ یہاں بھی مسئلہ، پھر فرشتہ نازل ہو کریں گا کیا تمہارے واسطے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کا جواب دیا جو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا، انزل علیہ ملک، تو جواب دیا ولو انزلنا ملکن، اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو لقضی الامر، قصہ تمام، تم سب کے لیے ہلاکت، ثم لا ينظرون، پھر تمہیں مہلت نہیں ملتی، نبی آنے سے تمہیں مہلت ملی ہے کہ ایمان لاؤ یا تو مہلت ہے یا تو مہلت ہے۔ اچھا دوسرا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ولو بالفرض تمہاری بات ہم مان بھی لیتے، مان کے فرشتے کو بھیجتے تو بھی فرشتے کو انسان بنا کے بھیجتے، فرشتے کو پھر فرشتہ بھیجو تمہیں نہیں دیکھ سکتے نا، کیسے دیکھنے ہوگا تمہیں؟ کیونکہ فرشتے یہاں ہی موجود ہیں۔ فرشتے ایک ایسی حیت میں ہیں جن سے ہم اب یہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے یا کوئی کرامت وغیرہ معجزے وغیرہ سے دیکھے، اس کے علاوہ چانس ہی نہیں ان آنکھوں سے دیکھنے کا۔ ان کی حیت ایسی ہے، غیر مرئی ہے، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ان کی اپنی اصلی حالت میں بھیج دیتے تمہیں کون بھی دیکھتے نہیں، پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اگر اصلی حالت میں ہم بھیج دیتے
تو تمہیں ضرورت نہیں اس کی. اچھا اب دعوتی نیت سے بھیجتے تو پھر کیسا بھیجنا پڑتا تم نا؟ وہ فرشتہ انسان بنا کر ہی بھیجنا پڑتا. جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلا، رجل بنا کے بھیجنا پڑتا. اب رجل بنا کے ہم بھیجتے، انسان بنا کے ہم بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہم خود تمہیں اس میں شبہ میں ڈال دیتے جس میں تم پہلے سے ہو. اب انسان بن کے پھر آیا تو پھر کیا بولیں گے؟ یہی نہیں اصل میں فرشتہ کی نہیں، چونکہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ انسان اس کی، تو انسان ہی نہ دکھتا انہیں. پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اصل فرشتے کو انہوں نہیں دیکھ سکتے. اصل فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آیا تو انہوں کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولتا دستا جی نے، فرشتہ نہیں رنگا کیا جی نے بھی کھاتا پیتا ہے نا جی، فرشتہ کو تو جی کھاؤں گا. وہاں سے پھر مسئلے شروع ہو جائیں گے. کیسا کدو بھی تمہارے واسطے ضرورت نہیں فرشتہ. اگر اللہ کے رسول نور اور فرشتے ہوتے تو یہ لوگ جب پوچھتے اتنے آیتاں کئی کو نازل کرنا. ہمارے ہاں جو عام مسئلہ ہے، اللہ کے رسول نور تھے، ملک تھے، فلاں تھے فلاں تھے، اگر ولو بالفرض ویسے ہی ہوتا تو مشرکین مکہ کے جواب کائی کو 3 آیتیں بیکار قرآن میں ویسٹ، نعوذ باللہ. سیدھا اللہ کیا بولتا؟ ارے بدبخت تو فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، نور تمہیں کائی کو جی پوچھتے ہیں. پھر وہ دیکھو وہاں دیکھو تخوے کی انکھیاں سے دیکھو دیکھو فرشتہ دکھتا دیکھو کر بولے تو برابر پورے صحابہ کو فرشتہ دکھتا تھا، ابوبکر عمر کو عثمان کو سبھی نہیں تھا. بول کو اتنا اتنا لمبا بولا پورا سمجھانے کو. جب نور کے ہوتے نبی اور فرشتوں میں سے ہوتے تو مسئلہ ہی ختم. اللہ تعالیٰ فوراً ڈائریکٹ مہر لگا دیتا کہ سامنے وہی ہیں فرشتے نور. نہیں تھے تو اتنی گفتگو کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، انسان ہے، پھر بھی مانو تم. آج بھی یہی مسئلہ، اس وقت بھی وہی مسئلہ. مشرکین نے اس وجہ سے انکار کیا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اسے نور ہونا چاہیے. اور ہم اس وجہ سے آج مان رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ نور ہے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں. دونوں کا اعتقاد اس معاملے میں ایک ہو گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تغابن کی ایک آیت آخری میں تو کھل کے کہہ دیا سب رسول کی امتوں نے جو انکار کیا اس کی وجہ ہی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا. انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہمارے لیے ہدایت دے گا، ایک بشر نبی بن کے آئے گا؟ یہ ہم نہیں مانیں گے. فَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا. مسئلہ ہی یہی تھا اصل میں میرے بھائی، یہ جو آج ہم اٹھائے ہوئے. ہمارا جو مسئلہ آج ہے اور اس پر بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے علماء چھبا خبا پہن کے بیٹھ کے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ سب کا سب اگر قرآن یہ 2 آیتیں میں پڑھ لے، اگر کوئی ٹرانسلیشن جا کے، یہ میں نہیں کہتا کہ میرا کہاں مان لو، نہیں، جاؤ کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا قرآن اٹھا لو اور سورہ انعام اٹھا لو اور ان آیتوں کو نوٹ کر لو، پہلے رکوع کی 7 اور 8، آپ کو وہی ترجمہ ملے گا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو. بریلویت کے سب سے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ احمد رضا خان، ان کا بھی اٹھا لو، ترجمہ تو یہی ملے گا. ہاں تو انہوں نے بھی غلطی نہیں کی، دیانتداری سے ترجمہ تو صحیح کیا. دیکھ لو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو، خود قرآن کو پڑھو اور ججمنٹ. رسول ہمیشہ انسان ہی ہوا کرتے ہیں. اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ خود کہتا کہ میں انسان بنا کے ہی نازل کرتا. میں کسی کو کبھی کیا نہیں کیا، فرشتے کو رسول نہیں بنایا. کیوں؟ وہ نمونہ ہوتا ہی نہیں نا تمہارے واسطے، کیسے بھیجتا؟ فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں، فرشتے کو پینے کی ضرورت نہیں، فرشتے کو بیوی کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو بچے کی ضرورت نہیں، فرشتے کو دنیا کی ضرورت نہیں، فرشتے کو دنیاوی خواہشات نہیں، مال کی ضرورت نہیں. پھر نمونہ تمہارے واسطے کیسے بنتا؟ آپ صاف چھٹ جاتے حشر کے میدان میں. اللہ تو بھیجا فرشتے کو، اسے تو کیا بھی ضرورت اتنی تھی، انہیں اللہ والا بن کو دکھا ڈالا. ہم نے اتنے ضرورت، ہمیں کیسا اللہ والا بنیں گے؟ اللہ ہمارے ہاتھ سے کیسا چھوڑنے ہوں گا؟ اپنا پیٹ لگا ہوا ہے، اپنا بیوی لگی ہوئی ہے، بچے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کیسا اچھے بن جائیں گے؟ تو بھیجا تو ہمارے انسانوں میں سے بھیج کو دکھانا تھا، انہوں کرتے تو ہمیں بھی کرتے تھے، بولتے تھے، صاف بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے کر سکتا ہے یہ کام؟ اسی لیے رسول کو انسان تھا، انسان بنا کے بھیجا. انسان ہی تھے اور مکمل نمونہ تھے، بحیثیت انسان ہر خواہش لگی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے زندگی گزار کے ثابت کر دیا کہ اللہ کے احکامات پر تم چل سکتے ہو. ابھی تو وہ کیا ہے، گارنٹی بنا، اتھارٹی بنا. اب پھر تم لگے ہوئے ہو نور بنانے میں. کیوں؟
یہ بھی اپنے رسول کی عظمت بڑھانے کے لیے نور بنانے میں لگے ہوئے نہیں ہیں، اپنی چاندی بنانے کے لیے نور بنانے میں لگے ہوئے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کیوں لگے ہوئے ہیں نور بنانے میں. اس وجہ سے کہ نور بنا لیں گے تو پھر ان کا چھٹکارا مل جائے گا. بھائی انہوں نور، بھائی انہوں اتنے بڑے بھائی، ہمیں سب کیسا بھائی عمل کریں گے. چاندی ہماری بنانے کے لیے بنے ہوئے، ورنہ تو کیا ہے، اس میں بھی کوئی اچھی بات نہیں، اچھی خواہش نہیں ہے بعض لوگوں کی. تو یہ کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے میرے بھائیوں. یہ 3 آیتیں بہت اہم. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اب رسول کو تنبیہ اور رسول کو کیا ہے، اطمینان دلایا جا رہا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ کے رسول آپ مت گھبرائیے، افسوس مت کیجیے. اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان سب کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا جس طرح آپ کا آج اڑایا جاتا ہے. استہزاء اسی سے ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں استہزاء، اسی سے استہزئ مجہول کا صیغہ ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ سب اسی حالت سے گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا. لیکن حاق بالذین سخروا منہم، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز نے انہیں گھیر لیا. حاق یحیق کا مطلب ہے گھیر لینا. جس عذاب کا، جس تنبیہ کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز آخرکار ان کو گھیر لی، اور وہی چیز ان کو پکڑ کے لے گئی. آخر وہ برباد ہو کے رہ گئے. اسی مذاق نے انہیں ان کا کام تمام کر دیا. جیسا کہ حضرت نوح کا کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب انہوں نے کشتیاں بنانا شروع کی آخری میں 950 سال کی دعوت کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے تو پاگل ہے، لیکن اب تو ثابت کر دیا کہ تو پاگل ہے، کہ کیا زمین پہ تو کشتی چلائے گا. تو حضرت نوح نے وہی پیرا جواب دیا جو اس آیت میں ہے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، چند ہی دن گزریں گے جب میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، جب تمہیں سمجھ آ جائے گی کون اصل میں مذاق اڑا رہا ہے. تمہیں پتہ نہیں، تم سمجھتے ہو زمین میں کشتیاں کیسے چلاؤ گے. میرا رب وہ ہے کہ جو بارش برسا کے مجھے نجات دے دے گا اور تم سب پانی میں ڈوب جاؤ گے. یہ دن قریب ہیں لیکن تم مذاق اڑا رہے ہو. کون کس کا اصل مذاق اڑا رہا ہے اس دن معلوم ہو جائے. استہزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ جاؤ جاؤ، جا کے دنیا کو دیکھو، دنیا کا سفر کرو، چلو پھرو کہیں جا کے. جنہوں بھی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. آج میں کہوں گا کہ تمہیں پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم بیٹھے جگہ معلومات حاصل کرو یوٹیوب میں یا گوگل کے ذریعے، خود مل جائیں گے تمہیں عاد و سمود کے مقامات آنکھوں دیکھے. ذرا اندازہ کرو یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے زیادہ تمکن فی الارض، ہم سے زیادہ تمکین فی الارض، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ دولت والے، ہم سے زیادہ حکومت والے تھے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہیں؟ ان کے قبروں کے نشان بھی ہمیں نہیں ملتی. یہی کہتا ہے قل سیروا فی الارض، جاؤ ذرا جا کے دیکھو. فانظروا، وہ نظر سے دیکھو جو عبرت کی نظر ہوتی ہے. کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر یہی روش تم اختیار کرو گے تو تم کون سے کیا ہے آسمان سے ٹپکے ہوئے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. قل لمن ما فی السماوات والارض. اب یہ دراصل کیا ہے، یہ کوسچن مارک دراصل دل پہ گھونسا ہے ان کے بھی اور ہم جو بھی آج شرک کر رہے ہیں. قل لمن، ارے کون ہے جی وہ جو آسمانوں اور زمین کا اللہ ہے، بادشاہ ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض. گویا کہ سکوت ہے. ایک طرح سامنے والا بھی مانتا ہے، نہیں مانتا نہیں، پورے درگاہ والے پورے خبر پرستوں کو بھی کھڑا کے پوچھو قل لمن ما فی السماوات والارض، تب بھی جواب یہی ملے گا کہ اللہ. کوئی وہ نہیں کہے گا کہ عبد القادر جیلانی،
کالے شاول نہیں بولے گا اس وقت. یہی حال اس مشرکین کا بھی تھا، ان مشرکین کا بھی تھا جس وقت اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے. ان کو کھڑا کے پوچھا گیا، پوچھو ان بدبختوں سے، قل لمن ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک بادشاہ کون ہے، پوچھو ان سے. یہ بدبخت جواب نہیں دیں گے کیونکہ اندر گھاٹا ہے. اللہ کے رسول آپ خود جواب دیجئے، قل للہ، کہو کہ وہ اللہ ہے. کیوں کہا کہ رسول ہی کہو؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اور آج کا جانے والا بھی درگاہ کو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا. دونوں سیم حالت میں کھڑے ہوئے. پوچھو ان سے. جواب سیدھا نہیں آئے. اللہ کہتا ہے تم خود کہو، قل للہ، وہ اللہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، ہونے کے باوجود بھی اتنا با اختیار اپنے آپ پر خود یہ اصول لکھ لیا ہے کہ میں رحمت والا معاملہ کروں گا. اس وجہ سے تمہیں چھوڑ کے رکھا ہوں، ورنہ تو ایک مشرک دنیا کے اندر ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا. اللہ کا کوئی انکار کرتا، اسی وقت اس کی نڈلی اس کی گردن مدڑ جاتی، اسی وقت مر جاتا ہو، اگر اللہ اپنے اوپر رحمت کا معاملہ نہ لکھا ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ معراج میں جب عرش کو دیکھا تو فرمایا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت چھائی ہوئی. اگر میرے غضب پہ میری رحمت چھا نہ جاتی تو کائنات کے اندر کوئی گنہگار ایک سانس نہیں لے سکتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی جینے والا سانس لینے والا جانور بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں ایک سانس نہیں لے سکتا. ہم اسی وقت اس کو پکڑ لیتے اور مار دیتے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر ہم نے کیا ہے، رحمت کو لکھ دیا ہے. ہم جلد معاملہ نہیں کرتے. انسان کو ہم نے خود بنایا ہے، اس وجہ سے ہم اسے چھوڑ کے دیتے ہیں. اس کی طبیعت کے مطابق تھوڑی مہلت دیتے ہیں. مہلت بھی مہلت، اتنی مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کا جان ہنسلی تک پہنچ جائے، اس وقت تک مہلت دیتے. حلق آخری حج کی جو کہتے ہیں، آخری حج کی، تب تک تمہیں مہلت ہے. تب بھی تم کہہ دو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اگر تم موت کے فرشتے کو نہ دیکھے ہوتے تو اللہ معاف کر دیتا، دیکھ لیے تو نہیں معاف کرتا، جیسا کہ فرعون نے کہا. وہاں نہیں، تو لمبی، کتنی لمبی مدت ہے ہماری، آخری سانس تک تمہیں مہلت دی. اللہ انتظار کرتا ہے، آج آ جا، سب خیر کوئی گناہ نہیں، اتنا کر لیا آ جا. 1000 گناہ کیا ہے تبھی بھی آ جا. 1,00,000 کیا ہے آ جا، کوئی مسئلہ نہیں، میرا دامن اس کے لیے بھی وسیع ہے. 1 کروڑ کیا ہے، کہتا ہے کہ پرواہ نہیں، آ جا، اب بھی آ جا. 1 کروڑ کو میں ایسے ہی معاف کروں گا گویا کہ ایک بھی نہیں رہے گا اندر، ایسے مٹا کے رکھ، آ جا میرے. یہ تو گناہ ہے. میں تو کہتا ہوں گناہ کر کر کے، توبہ کر کر کے تم 1000 مرتبہ پھراؤ، اللہ کہتا ہے آ جا، کوئی مسئلہ. ایک گناہ کیا، توبہ کی، پھر وہی گناہ کیا، پھر آیا، اللہ کہتا ہے آ جا، کوئی مسئلہ نہیں. تو سمجھتا ہے نا میں معاف کروں گا، معاف کروں گا. وہی گناہ 100 مرتبہ کر کے آیا تو اللہ کہتا ہے آ جا، تو سمجھتا ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، چلو کوئی مسئلہ نہیں. 100 مرتبہ، 100 مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ کر کے وہی گناہ پھر آیا، اللہ کہتا ہے چلو معاف کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ 100 مرتبہ کروڑ مرتبہ کر دیا اب نہیں معاف کروں گا، نہیں، معاف کرتا ہوں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی معاف کروں. تو 1 مرتبہ تو کہہ لینا استغفر اللہ، معاف کرتا ہوں. یہ رحمت، وسعت رحمتی علی غضب، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت چھائی. کتب علی نفسہ الرحمہ، ہم نے خود اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے. اس وجہ سے بندوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، بندے کو معاف کر، معافی پہ معافی، معافی پہ معافی، معافی پہ معافی. رات پورا گناہ، صبح اٹھ کے پھر کہے اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے چل کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دے. دن بھر گناہ، پھر رات جاتے وقت کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے چل کوئی مسئلہ نہیں. تو سمجھتا ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں، یہ امید ہے نا میں ہی معاف کرتا ہوں. چلو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کہتا ہے دیکھ میرا بندہ پلٹ کے میرے ہی پاس ہے، کہیں اور نہیں گیا. اسے اتنا تو اعتماد ہے نا میں معاف کرتا ہوں، کسی درگاہ پہ تو نہیں گیا.
کسی اور در پہ تو سر نہیں جھکایا. اسے اتنا اعتماد ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں, میرے ہی پاس آیا ہے نا, میں معاف کروں گا اسے. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اور ہم ضرور جمع کر کے رہیں گے. جمع صرف جمع کر دینا, لا تحقیق ہے, نون تشدید والا اور زیادہ شدت ہے. ہم ضرور بالضرور جمع کر کے رہیں گے, یہ مطلب ہے لا یجمعنکم, تم سب کو, الی یوم القیامت لا ریب فیہ, قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. ایسے وقت میں جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا وہ بڑے گھاٹے میں پڑے, وہ ہیں اصل میں بڑے گھاٹے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آسمان کے اندر یا زمین کے اندر رات میں رہنے والی ہو یا دن میں رہنے والی کوئی چیز ہو, ما سکن, سکن ہم بھی کہتے ہیں, کہاں بھائی سکون اختیار کیے, کہاں رہتے ہو, سکن رہنا. وَلَهُ, اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ, جو رات میں رہتا ہے, جو دن میں رہتا ہے, جو چلتا ہے, جو پھرتا ہے, جو کائنات کے اندر ہے, سب اس کی ملکیت. ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اور وہی کچھ ہے جو سننے والا بھی ہے, جو جاننے والا بھی ہے. ایسے با اختیار سے تم کہاں چھپ سکتے ہو؟ رات کے کون سے اندھوروں کے پردوں کے اندر تم گناہ کر کے اللہ سے چھپا سکتے ہو؟ 70,000 پردے بھی تم اپنے اوپر ڈال لو, لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ بھی دیکھتا ہے. ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اب پھر آ گیا سوالیہ انداز تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بڑا ہی غیرت مند سوال ہے ان سب کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پوچھتے ہیں یا پکارتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی کچھ کر سکتے ہیں ہمارا واسطہ. بڑا ہی نازک سوال ہے اور بڑا ہی ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے اپنے اختیار سے. قل, اللہ کے رسول کہیے, غیر اللہ اتخذ ولیا, اللہ کو چھوڑ کو بھی تم نے کوئی اور ولی کارساز دوست بنا لیا ہے, جبکہ اللہ فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا. وہو یطعم ولا یطعم, وہ سب کو کھلاتا ہے, اس کو تمہاری کوئی کھانے کی حاجت نہیں ہے. ایسے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی بناتے ہو, کہاں جا کے دامن میں اپنی منڈی ڈالو گے جب اللہ یہی سوال حشر کے میدان میں کرے گا؟ بدبختو, میں وہ اللہ تھا جس نے کائنات کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. خالق السماوات نہیں بولا, فاطر السماوات بولا, بغیر کسی نمونے کے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا. عبد القادر جیلانی کا آئیڈیا نہیں تھا آدم حوا کو پیدا کر کے ایک کائنات چلائیں گے بول کو, ان کا آئیڈیا انہوں لے لیتے, ان کا آئیڈیا انہوں لے لیتے نا, ویسا نہیں تھا. اس کا بھی آئیڈیا نہیں, خود کا آئیڈیا تھا. ہاں, بغیر کوئی مثال کے میں پیدا کیا ہوں اس دنیا کو. یا اس سے پہلے کوئی اور کیا تھا, معبود تھا جو پہلے دنیا چلا رہا تھا. دیکھ کو اللہ کو خیال آ رہے, اچھا ہے نا یہ سسٹم, ایسا ہمیں بھی کرے جانا, ایک مرد عورت کو پیدا کر کے دنیا چلائے جانا. کیسا سیکھتا ہے انسان؟ دیکھ کے سیکھتا. یہ بزنس ہے, اچھا یہ بزنس بہت نفع ہے بھائی, ہمیں بھی کریں گے یہ بزنس. بریانی کا دکان سامنے کا تھا اور ایک دکان 2 قدم ہٹ کو, انہیں بھی ڈال ڈالے, انہیں ڈالتا کو تیسرا بھی آگے ڈالتا. 5 کہاں تک بھی آن دے جی چلیں دے. ایسا کیا, ایسا پوچھا اللہ, ایسا دیکھا کہیں نہیں. فاطر السماوات والارض, آسمان اور زمین کو خود ہی سے پیدا کیا جبکہ کوئی تھا ہی نہیں. مٹی لالا کے اکٹھے کر کر کے سمندر کا ساحل نہیں بنایا. لکڑیاں جمع کر کر کے ٹنڈو ٹنڈو جو بھی ہیں سب لا کے جمع کر کے کیا کرتا انہیں مستری بناتا نا بڑھئی, لالا کو جوڑ کو میز. ویسا درختوں کو نہیں بنایا. ایک دن کی لکڑی نہیں تھی, درختوں کو کھڑا کر دیا. ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا, دریا کو بہا دیا. ایک قطرہ نہیں تھا, چشموں کو بہا دیا. کن فیکون کمالک فاطر السماوات. نمبر 2, جاؤ جا کے پوچھو جتنے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے,
وَهُوَ يُطْعَمْ وَلَا يُطْعَمْ وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ. وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں. ہے کوئی ولی ویسا؟ وہاں جاؤ. کون سی ایسی درگاہ ہے جہاں بوندی نہیں لے جانا؟ جاؤ ڈھونڈو دنیا میں کوئی ہے. وہ صرف ایک مسجد ہے جہاں پر تم کچھ نہیں لے جاتے، لے کے آتے ہو من بھر کے دعائیں کر کے. جہاں بھی جاؤ لے کے جانا. بوندی نہیں تو کافور، نہیں تو اود بتی، نہیں تو موزہ، نہیں تو کافور. کیا نہ ایک کیا بغیر گئے وہاں تمہیں اندر جانے چھوڑتا نہیں انہیں مرید. وہاں مجاور بیٹھا رہتا، کیا لائے پوچھتا. بنڈی میں ڈالے نہیں دیکھا تمہیں کیا بھی تمہاری مراد ہی چھونگی نہیں بولیں گے. تمہیں جاؤ پوچھو کہ رے میں کیا بھی لائے نہیں رے، خالی حضرت سے ملنے آیا ہوں، سیدھا دعا کرو. رے تیری مراد ہی چھونگی نہیں، حضرت مانیں گے نہیں. تو لے لے گا وہ ہنڈی میں تب تک ڈالتا نہیں کہ تجھے کیا بھی ملتا نہیں کرنا. یہی کام وہ لوگ بھی کر رہے تھے، اس لیے ان کو بھی کیا ہے گھوسا دیا گیا، گویا کہ ان پر بھی، ان کے دل پر بھی. بدبختوں، جتنے بتوں کو تم رکھتے ہو کعبۃ اللہ ہی میں صحیح تم لے کے جاتے ہو. میں ایسا ہوں کہ میں کچھ تمہارے سے رزق نہیں مانگتا، میں تو صرف کھلاتا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. ایسا اللہ ہے؟ کون ہے ایسا؟ کس کا معبود ہے؟ عیسیٰ ماننے والے عیسیٰ نہیں کھائے کانا یا کلانی طعام، یہ تو کھانا کھاتے تھے. عبد القادر جیلانی جب تک زندہ رہے کھائے نہیں. بولو کون تبھی اتنا دعویٰ کرے بھائی انہوں زندہ جنا تب خواہش نہیں بھائی اس کیسے مانگتا ہوں، میں مان لیتا ہوں. جی مانگو. کون تبھی؟ بغداد کے ہوں، کیا ہے فارس کے ہوں، مون روڈ کے ہوں، کسی بھی درگاہ والے سے جا کے پوچھ لو آپ بھائی اندر ولی انہوں زندہ تھے کھائے نہیں کیا، تب پتہ میں مانتا ہوں. کون بولتا دیکھیں گے. کون تبھی ایک بولیں گے ہمیں ہی مان لیتے ہیں صحیح بھائی انہیں علاج نہیں دینے والا. جب زندہ رہا کھاتا رہا اللہ کا، وہ کیا دے سکتا ہے تمہیں؟ کائنات میں کون نہیں کھایا ہے؟ ایک رب العالمین. ضرورت نہیں، وہ کھلاتا. یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. تو اللہ کے رسول اب آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے یہ ہے میرا رب جس کی عبادت کا مجھے حکم دیا گیا. امرت ان اکون اول من اسلم، تو میں خود سب سے پہلا مسلمان بن کے آتا. ولا تکونن من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں خلاف ورزی کروں گا رب کی، اللہ تبارک و تعالی کی، تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. رسول کی یہ حالت. تو کالے شاہ ولی موسیٰ شاہ قادری کہاں جانے کے، کون سے کونے میں رہنے کے؟ رسول کو اللہ تعالیٰ ان سے کھیلوایا تاکہ کل کے دن مسلمان غلط نہ لے لیں. رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ خود کہیے انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے مجھے، اللہ مجھے بھی نہیں چھوڑے. جیسا کہ وہاں پر مزمل میں اور زیادہ اس کا کیا ہے کھل کے وضاحت. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اگر میں اس قرآن میں آگے پیچھے کوئی چیز کر دوں، اللہ کے رسول آپ خود کہہ دیجئے پھر تو رب العالمین میری گردن کو پکڑ لے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ سے پکڑ لے گا. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور شہرک کو کاٹ دے گا رب العالمین. اسی لیے حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر کسی آیت کو چھپانا ہوتا اللہ کے رسول قرآن میں تو اس کو چھپا لیتے. اللہ کہتا ہے اگر تم اس قرآن میں رد و بدل تم بھی کرتے اللہ کے رسول، پھر تو تمہارا تمہیں برگردن کو پکڑ لیتا اور تمہاری جو شاہ رگ ہے، رگ جان ہے، اس کو ہم کاٹ دیتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ایسا کرتے وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوتا، تم میں کا کوئی آ کے مجھے سپورٹ نہیں کر بچا نہیں سکتا. رب العالمین رحمت للعالمین کو جب یہ ندا دے رہا ہے، ہما شما کا کیا اعتبار ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں. یہ ہے رب العالمین.
ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اللہ تبارک و تعالی اس دن اگر پھیر دے آگ سے، اصل کامیابی رحمت وہی ہے. اللہ یہ سمجھ لو اچھی بات، یہ سب کامیابی نہیں ہے دنیا کے اللے تللے، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کا متاع، دنیا کی سیٹ، دنیا کا عہدہ، دنیا کی کامیابی، یہ سب اصل نہیں ہے. اصل ایک ہی ہے کامیابی، وہ اس دن اللہ اگر پھیر دے آگ سے اور اپنی رحمت میں لے آئے، فقد رحمہ، یہی ہے اصل میں رحمت والی چیز. وذالک الفوز المبین، بہت بڑی کامیابی، کھلی ہوئی کامیابی. پھر وہی سوالیہ انداز، اس پوری تقریر میں گویا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی ذہنوں کے اندر پیوست کرنا چاہتا ہے کہ رب العالمین ہی سب کچھ ہے، صرف اسی کی توحید، اسی کا بول بالا، اسی کی عبادت کرو. فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا اللہ کے رسول بتاؤ، اگر میں پکڑ لوں، إِن يَمْسَسْكَ مخاطب رسول ہے، اگر میں پکڑ لوں تمہیں کائے میں بِضُرٍّ ضرر میں، نقصان میں گرفتار کر دو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر دنیا میں کون ہے جو تمہارے پاس سے اس مصیبت کو ہٹا سکے؟ کوئی ہے کہ بتاؤ، کوئی ہے تو؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کسی کو خیر کے لیے میں ڈیسائیڈ کر دوں، پھر کون ہے اس خیر کو سے شر کو تبدیل کرنے والا؟ یہ دونوں نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے زبردست، ہر چیز پر قادر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. کون ہے وہ اللہ؟ قاہر فوق عبادہ، تمام بندوں پر غالب، اس کے انڈر سے باہر کوئی تنکا بھی نہیں، بندوں کے اوپر سب سے زیادہ قاہر. قاہر کا مطلب یہاں پر غالب، اعلی، سبحان ربی الاعلی، وہو القاہر فوق عبادہ، وہو الحکیم الخبیر. اسی کے ساتھ ساتھ بڑا حکمت والا بھی ہے اور بڑی ہی خبر رکھتا ہے تمہاری. یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، پتہ ہی نہیں کیسی زندگی گزارا، نہیں، تمہاری ایک ایک ضرورت کو پوری بھی کرتا ہوں، تم پر برابر نگرانی بھی رکھتا ہوں. حکیم الخبیر. اب یہ خطبہ ہونے کے بعد پھر ایک اسٹیٹمنٹ پر گویا کہ مہر لگائی جاتی ہے. اچھا اللہ ایک ہے، اللہ با اختیار ہے، بندوں پر اللہ ہی کا ہی چلتا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، ہم سب غلام ہیں، بندے ہیں، اس پر کون تمہیں گواہی دے؟ بولتے نہیں تو بولتے ہیں بھائی کون ماننا سو. اللہ پوچھتا ہے کون ماننا سو، میں خود بتاتا ہوں کون ماننا سو. یہ آیت اس پر گویا کہ کیا ہے، مہر لگتی ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ کے رسول ان بدبختوں سے پوچھو کہ کس کی شہادت، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ بولو بھائی، اب دنیا میں کائنات کے اندر کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ رسول سے بھی بڑی گواہی کس کی ہے؟ وہی کہتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کی. شہید بینی و بینکم، اتنا بڑا اللہ میرا اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اب مجھے کیا پڑی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو. اس اسٹیٹمنٹ پہ مہر جس کی لگی ہے وہ رب العالمین کی ہے. شہید بینی و بینکم، آج میں نے پہنچا دیا رب العالمین کی عظمت، توحید، اعلان بحیثیت اسی ذریعے اور وسیلے سے آپ تک یہ بات میں پہنچا رہا ہوں. کائنات کے اندر اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
کائنات کے اندر اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، کائنات کے اندر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کائنات کے اندر اس کو کوئی پناہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے اندر اس کو کوئی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مشیر کی، نہ وزیر کی، نہ اطاعت کی، نہ کوئی چیز کی۔ یہ علل اعلان آپ تک پیغام پہنچا دیا۔ اگر کوئی روگردانی کر کے جاتا ہے تو جائے، لیکن پیغام پہنچا دیا، شہید بینی و بینکم، اب تمہارے اور میرے درمیان رب العالمین کی خود شہادت کافی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ۔ اللہ کے رسول اب اپنا اسٹیٹمنٹ اس کے ذریعے دے رہے، اور یہی مجھے قرآن کے ذریعے نازل کر کے وحی دے دی گئی، یہی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اس توحید کو پہنچاتے پہنچاتے کہاں تک؟ جہاں تک پہنچا سکو، کوئی حد بندی نہیں۔ کہا کہ من بلغ، بلغ پہنچانا، من کون؟ ان تک، ہو جو بھی ہے نا اسے کہتے ہیں من۔ فرمایا کہ اوحی الی ھذا القرآن، یہی قرآن کے ذریعے ہمارے لیے پیغام آیا ہے، وحی کے ذریعے میرے پاس، اور میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ومن بلغ، جس تک پہنچا سکوں اس تک پہنچا دوں، یہ میرا کام ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے بدر میں شرکت کی، جس کے لیے اللہ کے رسول نے محد میں 2 دندان مبارک شہید ہوئے، اسی کے لیے زخم ہوا، اسی کے لیے خون بہا، اسی کے لیے گھٹنے پہ موج آئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے، اسی کے لیے کفار سے ساحر کا خطاب ملا، کبھی محصور کا خطاب ملا، کبھی مجنون کا خطاب ملا، کبھی گالیوں سے نوازا گیا، کبھی طائف کی گلیوں میں پھرایا گیا، کہ اس کے لیے ومن بلغ، پہنچا دو، میں پہنچا دو، میرا پیغام پہنچنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ رسول نے پیغام پہنچایا، اور آخری حجۃ الوداع میں کہہ دیا صاف، الا هل بلغت، دیکھو یاد رکھو میں پہنچا دیا۔ 1,24,000 نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، هل بلغت وادیت، آپ نے پورے کامل طریقے سے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی، کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، جو پیغام، جو کام میرے سپرد ہوا، میں نے آخری وقت تک، سانس آخری تک میں نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا۔ اب آپ بعد آنے والی امت اس کو پہنچانا ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج موجود ہیں، کل جو موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچا دو تم سب۔ اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا جو بھی سننے والے ہیں، جہاں تک میں نہیں سنا سکا ہوں ان تک تم جا کے پہنچا۔ لِيُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی کیا ہے، کسی بھی حیثیت سے اللہ کو مانتے ہیں، ان سے سوال ہو رہا ہے، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ بولو جی، کس کو ہمت ہے؟ خواہ وہ جائے خواجہ شاہ ولی کے پاس، عبد القادر جیلانی کے ساتھ، نہیں بغداد کے چکریں لگائے، اجمیر کے چکریں لگائے، عمرہ حج اسی کو سمجھتا رہے، اس کو بھی کھڑا کر کے پوچھو، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان آلِهَةً اخرى، دوسرا بھی کوئی معبود ہے، دوسرا بھی کوئی اللہ ہے؟ بولو 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 تو جاؤ، نہیں ہے تو مت جاؤ۔ اللہ سے پوچھتا ہوں، میں نہیں، یہ کوئی سوال اس میں سے میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو شک ہے تو جاؤ، جا کے 13 سے 19 پڑھ کے دیکھ لو، سورہ انعام 6 نمبر کی سورہ۔ اللہ سوال کر، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا بھی الہ ہے؟ آلِهَةً اخرى، جو ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا نا، انہیں کھل کے گواہی نہیں دیں گا، نہیں ہے بول کے، اس وجہ سے اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا یہ بدبخت دیں گا نہیں، ہمیشہ 2 منہ والا، اس وجہ سے اللہ کے رسول آپ کہیے قل لا اشہد، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں گواہی دیتا، 2 ہیں ایک ہی ہے۔ بولو نا بھائی سب بھی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل لا اشہد، ہاں ہم پختے ہیں اس میں کہ ہمارے 2 الہ نہیں ہیں، ہمیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے در پہ کیا کبھی سجدہ نہیں کیے، ہم اس اعتقاد کے ساتھ باقی ہیں، یہ پیشانی جس کو اوپر بنایا ہے، کبھی جھکنا ہے تو رب العالمین سے جھکے گی، کسی اور در پہ نہیں جھکے گی۔ قل لا اشہد،
آپ کہہ دیجئے کھل کے اللہ کے رسول میں ہرگز اس کی گواہی نہیں، قل انما هو الہ واحد، میں اس کی گواہی لیکن برابر دیتا ہوں، میرا اللہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کبھی یہ پیشانی کسی کے آگے جھکے گی نہیں، کہا گردن کٹ جائے لیکن گردن جھکے گی نہیں، کاٹنے کے لیے تیار ہوں، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اور جو کچھ بھی تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ ڈکلیریشن ہونی چاہیے اگر تمہارے دل میں توحید کی عظمت، تم کہو میں بیزار ہوں ان درگاہوں سے، میں بیزار ہوں ان کیا ہے ولیوں کو جنہوں نے ساجے بنا کے تم نے رکھے ہوئے، میں اس میں کوئی شریک، اسٹیٹمنٹ کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اللہ کے رسول اب یہ پیغام دراصل یہودیوں کی طرف پھر گیا، ہم نے جو کتاب آپ کو عطا کی ہے اللہ کے رسول اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسے پہچانتے ہیں یہ بدبخت یہودی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ سووں میں بھی اگر تمہارا بیٹا ہے تو باپ کو پہچاننے میں غلطی ہوگی، کسی اور کا جا کو ہاتھ پکڑ لو، نہیں تو میرا بیٹا اتنے بچے مجھے نظر نہیں آتا، بولیں گا کہ نہیں بولیں گے، برابر اپنے بیٹے کو پکڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ بدبخت یہودی خاص کر ایسے پہچانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ حسد کرتے ہیں آپ سے۔ تو الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے تمہیں نہ مان کر کیا ہے گھاٹے میں کیا اپنے آپ کو، جو ایمان نہیں لائے، لا یؤمنون، جتنے بھی اللہ کے رسول کا انکار کیا وہ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گئے۔ دیکھیے ہمیشہ اب اس میں خاص کر اس رکوع میں خسرو 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 یا تو سخیرو آیا ہے، یہ مشتبہ حفاظ بچے یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں ٹپس دیتا ہوں، خاص کر متشابہات کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے حفاظ کے لیے۔ تو ایک ہے سین سے سخیرہ، اگر سخیرو آیا تو وہاں مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، جیسا کہ اوپر آیا سخیرو۔ ایک ہے خسیرہ، خسیرو آیا وہاں نقصان اٹھانا، اسی سے خسارہ ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، خسارہ ہو گیا بھائی بولتے نا اردو میں بولتے ہیں خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو خسارہ کا مطلب ہے نقصان ہو جانا، سخرہ کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ تو یہاں پر بار بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو اطاعت قبول نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے انڈر میں نہیں آتے، وہ خسارے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ نقصان میں پڑ گئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی تم فائدہ سمجھتے ہو وہ سب فائدہ نہیں ہے، فائدہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول میں انڈر میں آ کے ایمان لاؤ تو فائدے میں ہی، نہیں ہی انہیں ملٹی ملینر کیوں نہ ہو انہیں نقصان میں چھے، سب ہنکیاں بند کرتے ہی وہ نقصان کھل کو سامنے آ جائے گا۔ علی اب ایک پردہ ہے اوپر، بڑے ملٹی ملینر ان کے اتنے گھر گلی میں ان کی کرتے، ان کا آدھا ایریا کرتے، سب بھی رکھ لو، آدھا ایریا نہ خبر میں آئیں گا نہ تمہاری ایک روم اندر آئیں گے، نہ اتنی جگہ میں نہیں جتنے تمہیں ہیں۔ تو اصل خسارہ وہ ہے، یہاں کا چھوٹا موٹا خسارہ لے کو تمہیں کیا ہے پریشان ہو جاتے نا، یہ سب خسارات بھی نہیں ہے، جیسا یہ کیا ہے فائدہ نہیں ہے ویسا یہاں کا چھوٹا موٹا خسارہ تکلیف کوئی خسارہ نہیں ہے، چلو چلتی دنیا ہے، صبح آتی شام جاتی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ ایسا معاملہ ہے۔ بعض لوگ بڑا لے لیتے، 10,000 گھوم گئے تو سر پکڑ لے کے بیٹھ جاتے، 2 روز کھانا کھاتے نہیں، دبلے پتلے ہو جاتے، انکیاں سو فخ کیا جی ہوگا نوکری ملی نہیں، کیا جی بڑا آج نہیں ملی کل ملنے جاتی ہے، کیا بڑا مسئلہ ہے، نقصان ہوگا، آج نقصان ہوگا سما فائدہ ہونے جاتا ہے، کیا بڑا نقصان، بھول جاؤ، دنیا آنی جانی ہے۔ اصل نقصان یہ ہے، یہ ایک بار آتا ہے پھر جاتا نہیں، تو اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ مضمون بڑا اہم ہے ان باتوں کے عوض کہ اللہ کی حاکمیت، قدرت، توحید اور عبادت،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جو سوالات تھے اس کو زور تردید کرتے ہوئے اپنی حقانیت اور حق کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دے اور توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔